بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بچوں کو مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے، بجائے اس کے کہ انہیں بچپن ہی سے تلوار بازی سکھائے جائے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بخوبی جانتے تھے کہ قلم کی قیمت، قلم کی قدر تلوار سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے۔ یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار جنگیں لڑی اور بے شمار فتوحات حاصل کی، اور ان جنگوں کے دوران بے شمار دکھ برداشت کرنے پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑی، لیکن سلطان کبھی بھی نہ گھبرایا اور نہ اس قدر رویا جتنا کہ ایک دفعہ مدرسہ کے طالب علموں کے سامنے روئے، اور سلطان نے بے ساختہ کہا تھا کہ آج میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آج میرا خون میری رگوں سے باہر نہ آ جائے۔ سلطان کے پاس جب بھی کسی جنگ سے مال غنیمت آتا تو سلطان مدرسوں کو اولین ترجیح میں عطیات بھیجا کرتے تھے، اور باقاعدہ بچوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو کر مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کرے، جو مسلمانوں کو صرف زندگی سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے وہ ہنر بھی بتائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ تقریباً ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی ادارے یعنی کہ مدرسہ جات میں جا کر معائنہ کرتے کہ اساتذہ کو کوئی پریشانی، کوئی مسائل تو درکار نہیں، یا بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ الغرض یہ کہ اساتذہ اور بچوں کے مسائل سنتے اور انہیں اپنی پہلی بنیادوں پر حل کروانے کا فرمان جاری کرتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدرسوں کا دورہ کر رہا تھا تو سلطان اور اس کے سپاہی مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور مدرسے کے تمام طالب علم سو چکے تھے۔ سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح اس کا معائنہ کر کے یہاں سے اگلے سفر یعنی اپنی منزل پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے اساتذہ اور بچوں کے مسائل دریافت کیے۔ اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، جہاں پر آپ جیسا سلطان ہو وہاں پر علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو دیکھنے گیا تو ساتھ ایک استاد سے پوچھنے لگے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کیا وجہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ تعداد کم نہیں، صبح جب آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے ہیں، اور جو بچے مقامی ہیں وہ ہر روز صبح آتے ہیں اور دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا انشاءاللہ صبح دیکھیں گے۔ ابھی سلطان اور ان سپاہیوں کے آرام کرنے کا وقت ہو گیا تھا تو اساتذہ اکرام بھی چلے گئے اور سلطان بھی آرام فرمانے لگے۔ صبح تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اساتذہ اکرام ان کے لیے اور سپاہیوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور کافی تعداد میں طالب علم مدرسہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مدرسہ کے ایک استاد سے مدرسہ کے اخراجات کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر کافی دیر کے بعد سلطان نے مدرسہ نظام ملک کے اساتذہ سے اجازت چاہی۔ سلطان اور سپاہیوں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا کہ اتنے میں کسی طالب علم بچے کی ایک زوردار آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کیا ہوا ہے، کسی بچے کی رونے کی آواز آئی ہے۔ سپاہی گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مدرسہ کے ایک طالب علم کے چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں اور یہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا کہ استاد نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس پہنچا تو بڑی نرمی سے دریافت کیا کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس طالب علم نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے کہ مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لیتے آنا،
اور وہ سکے چوری ہو گئے ہیں۔ میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مارے ڈر کے اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور یہ طالب علم کہنے لگا، مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کلاس میں کسی بچے نے میرے وہ سکے چرائے ہیں۔ خدا کے واسطے استاد جی، مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی مل جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ استاد نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی بچہ اس کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد کے سامنے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی۔ پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے طالب علموں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر چیکنگ کرنے کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ یہ استاد بڑا ہی عقل مند تھا۔ اس نے تمام طالب علموں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر تمام طالب علموں کی آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکے کے دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، 2 لڑکوں کی تکرار سے ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھا اور طالب علموں سے کہنے لگا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تلاشی دینے والا طالب علم بولا، یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کہنے لگا کہ یہ سکے اسی طالب علم نے ہی چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا، پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ تو اس لڑکے نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ استاد جی، میری بوری کی تلاشی مت لیجیے۔ یہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کسی بھی طالب علم کو اور نہ ہی آپ کو ہرگز تلاشی لینے دوں گا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں۔ اب طالب علم کے یہ الفاظ سن کر مدرسے کے تمام طالب علم اور استاد بھی مطمئن ہو گیا کہ اس بوری میں وہ سکے ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولا، ایک تو نے چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے۔ استاد کو بہت غصہ آیا اور آگے بڑھتا ہوا اس طالب علم سے یہ بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن نہ چھین سکا، کیونکہ یہ طالب علم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بوری سے چپک گیا تھا، پوری قوت کے ساتھ۔ 2 مزید طالب علموں نے اس سے بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر استاد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ طالب علم زور زور سے رونے لگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سپاہی کے ساتھ فوراً مدرسے کی اس کلاس میں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ استاد دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو سلطان نے اونچی آواز سے کہا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دیکھ کر استاد خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سارا قصہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنانے لگا۔ تو سلطان نے کہا، مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرے میں آ جائیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ استاد اور یہ طالب علم سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو استاد نے سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی نرمی کے ساتھ اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو جب تمام چھوٹے بڑے طالب علم اپنی اپنی تلاشی دے رہے ہیں تو تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ طالب علم شمس منیر انتہائی افسردگی اور خاموشی سے آنسوؤں سے بری آنکھوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ تکنے لگا، جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل نہ جانے کیوں اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر سلطان نے اس سے کہا کہ آپ نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ طالب علم خاموش رہا،
لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، جبکہ اس زبان پر وہ الفاظ لانا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے استاد کو جانے کا کہہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جس بچے کے سکے چوری ہوئے ہیں اسے میں یہ سکے واپس کر دوں گا، اس سے کہنا پریشان نہ ہو۔ اب سلطان اور یہ طالب علم شمس منیر دونوں تنہا بیٹھے تھے۔ پھر سلطان نے بڑی محبت سے شمس منیر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر بولے، کیا آپ مجھے اپنی بوری دکھا سکتے ہیں؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنی بوری سلطان کے حوالے کر دی۔ اس بوری کی حالت انتہائی شکستہ تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سلطان نے شمس منیر کی طرف ایک نظر دیکھا اور بوری کھول کر اس کی چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کی بوری کے اندر ایک کپڑا تھا، اس کے علاوہ بوری میں کچھ نہ تھا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے شمس منیر کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس طالب علم کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ سلطان نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، داغی سیب، کیلے، آدھے گلی سڑی سبزیاں وغیرہ تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کی سمجھ میں سب آ گیا۔ شمس منیر کی آنکھیں دھندلا گئی، کانپتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموش سر جھکائے ہوئے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر یہ دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے شمس منیر نے سلطان کو بتایا کہ میں یتیم ہوں اور گھر میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کافی عرصہ تک بیمار رہے اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن ہم انہیں بچا نہ سکے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے۔ امی پاس کے 2-3 گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ سلطان کو اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری سلطنت میں یہ عالم ہے اور مجھے خبر تک نہیں، اور سوچنے لگا اگر خدا نے مجھ سے اس بچے کے حالات کے بارے میں سوال پوچھ لیا تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ زارو کتار روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا۔ میں صبح کچھ کھائے بغیر مدرسے آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مارے بھوک کے میرا سارا جسم، خاص کر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھی۔ مدرسے آتے ہوئے ایک تندور کے سامنے سے گزرا جہاں سے لوگ روٹیاں اور سالن وغیرہ لے کر جا رہے تھے، تو اس کے سامنے کچرے میں کچھ کھائے ہوئے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، کچھ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ ملی، تو میں نے بے اختیار انہیں اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور باقی یہ بچی ہوئی روٹیاں وغیرہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے لیے اس بوری میں ڈال لی کہ مدرسے سے واپس جا کر ان کو کھلاؤں گا۔ پتہ نہیں میری ماں بیچاری نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ یہ بچہ اس قدر رویا کہ اسے دیکھ کر سلطان بھی زارو کتار بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ آپ اس قدر نہ روئیں، کیونکہ ایسا کئی مرتبہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ روٹین بن گئی ہے کہ جہاں سے بھی کچھ ملے اسے اپنی بوری میں ڈال کر لے جاتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس لیے زارو کتار رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن آج اللہ نے نہ جانے کیوں میرے اس پوشیدہ راز کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا۔ بچے کو یہ علم نہ تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آج اللہ نے سلطان کے سامنے پردہ فاش کرنا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کس طرح کس کے ہاتھوں سے نوازنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زارو کتار رونے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا، مجھے شاید اللہ نے آج اس کا وسیلہ بنا کر بھیجا، اور یہ سارا منظر میرے سامنے اس لیے ہوا کہ میں اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے سلطان سے مزید کہا، میں نے اس تندور والے سے کہا تھا مجھے یہاں کام پر رکھ لیں،
میں جب مدرسے سے واپس آیا کروں گا تو آپ کے پاس کام کیا کروں گا اور اس کے بدلے مجھے روٹیاں دے دیا کریں جسے میں لے کر شام کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو کھلا سکوں۔ تو یہ تندور والا کہتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور تم پڑھو، اور یہ بھی کبھی کبھار مجھے روٹی دے دیتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹیاں مانگوں یا یہ مجھے روٹی دے۔ اس بچے نے مزید سلطان کا دل یہ کہہ کر دہلا دیا کہ مجھے علم ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کا بچہ کھانا کھاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مدرسے کا ایک استاد آیا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ سلطان کی آنکھیں سوزش سے بھر چکی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا۔ جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کیا اور اس بچے کو بجائے چاندی کے سونے کے سکوں سے نوازا گیا۔